بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل نماز صفحہ نمبر 10 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے جس پر ایک غیر مقلد عالم نے اعتراض کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ہر اعتراض کا تفصیلاً جائزہ بھی لیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ واقعہ مختصر طور پر یہ ہے کہ کوفہ میں قلی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا، راستے میں ایک شخص نے مدد چاہی، اس نے اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس سوار نے دھوکہ دے کر اس کو جنگل کی طرف لے گیا اور جنگل میں اس نے لوٹنے کا ارادہ کیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے قتل نہ کرو، لیکن وہ ڈاکو مانا نہیں۔ آخر میں اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا امن یجیب المضطر، رونے لگا۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک سوار نمودار ہوا، اس نے نیزہ مار کر ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب میں کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ یہ واقعہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب اس پر غیر مقلد عالم ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، جن کی کتاب ہے تبلیغی جماعت کی علمی و عملی کمزوریاں، صفحہ نمبر 114-115 پر اعتراض کرتے ہوئے سب سے پہلا اعتراض ان کا ہے کہ واقعہ افسانہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے سے پہلے کم سے کم اپنے گھر کے حوالے تو دیکھ لیا کرتے کہ بھئی آپ کے گھر والوں نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، پھر اعتراض کرتے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بغض و دشمنی میں صرف مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم ان کے گھر سے حوالے جات پیش کریں گے، پھر اس واقعے کی حقیقت بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو حوالہ ان کے گھر سے ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایک ان کے بہت مشہور مصنف ہیں شیخ عبدالعظیم حاصل پوری۔ ان کی کتاب ہے صحیح منتخب واقعات جو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیے وہ کون سے ہیں؟ صحیح منتخب واقعات۔ یہ غیر مقلد عالم کی کتاب ہے، شیخ عبدالعظیم حاصل پوری صاحب۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330-331 پر پورا کا پورا یہی واقعہ نقل کیا ہے جو مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان میں فرق کیا ہے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو نماز کے فضائل میں اس واقعے کو بیان کر دیا ہے، لیکن انہوں نے یعنی غیر مقلد عالم عبدالعظیم حاصل پوری صاحب باقاعدہ کتاب لکھ رہے ہیں صحیح منتخب واقعات، یعنی وہ کتاب جس میں صحیح واقعات کو جمع کیا گیا ہو۔ اس کتاب میں اس واقعے کو پورا کا پورا جو مولانا زکریہ رحمۃ اللہ نقل کیا ہے اس کو غیر مقلد عالم نے بھی نقل کیا ہے۔ اب اعتراض آپ کر رہے تھے، ذرا اپنے عالم پہ بھی اعتراض کرتے۔ اب اس سے بھی بڑھ کر دوسرا حوالہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی۔ اس کا اردو ترجمہ ایک بہت مشہور غیر مقلد عالم ہے امام العصر محمد جوناگڑھی صاحب۔ اچھا، اس کی یعنی تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ تو جوناگڑھی صاحب نے کیا، تخریج بھی اس پر کی ہے کامران طاہر صاحب نے، تحقیق و نظر ثانی حافظ زبیر علی زئی صاحب، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے محققین نے تفسیر ابن کثیر کی اردو ترجمے کی تحقیق کر کے پیش کی ہے۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 اور 96 پر یہی پورا واقعہ نقل کیا ہے، یہی واقعہ پورا نقل کیا ہے، اور کہیں پہ بھی انہوں نے جھوٹ، کذاب یا افسانہ قرار نہیں دیا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر کی تخریج کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے افسانہ قرار نہیں دیا، لیکن اگر یہی جتنے بھی غیر مقلد عالم ہیں اگر فضائل اعمال کی تحقیق و تخریج کرتے یا ترجمہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس کو یہ لوگ افسانہ، جھوٹ اور من گڑت کیا کیا الزامات لگاتے۔ لیکن ان کے گھر کی بات ہے، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کر رہے ہیں جس پر کوئی حکم نہیں لگا رہے ہیں، اور خاموشی، اتنے بڑے بڑے محققین اس واقعے پر خاموشی برت رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ اس واقعے کو سچا مانتے ہیں، جیسا کہ ان کے عالم نے صحیح منتخب واقعات میں بھی بیان کیا ہے۔ اب اعتراض کرنا تھا تو ان بڑے بڑے محققین پر اعتراض کرتے جنہوں نے اس واقعے کے ترجمے میں ایک دم خاموشی برتی ہے، جبکہ تحقیق بھی کر رہے ہیں، تخریج بھی کر رہے ہیں، نظر ثانی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی کوئی حکم نہیں لگا رہے ہیں۔ اب آئیے ہم کچھ اور حوالے جات پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تیسرا جو حوالہ ہے
عالم الملائکۃ الابرار عمر بن سلیمان الاشقر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر اسی واقعے کو نقل کیا ہے۔ چوتھا حوالہ تفسیر شیخ احمد حطیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 پر اسی واقعے کو نقل کیا ہے۔ پانچواں حوالہ من عجائب الدعا خالد بن سلیمان الربیعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ چھٹا حوالہ شعاع من المحراب سلیمان بن حمد العودہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 254 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ساتواں حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر وفات 571 ہجری جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 252 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آٹھواں حوالہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وفات 774 ہجری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب آتے ہیں غیر مقلد عالم کے دوسرے اعتراض کی طرف۔ غیر مقلد عالم اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا واقعہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ محدثین نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے کے، اسی سے ملتے جلتے آئیے کچھ حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ رسالہ القشیریہ ہے، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں ثقہ ہیں سوائے ایک کے۔ وہ کون ہے؟ موسیٰ بن حجاج السمرقندی، جن کو ابو عمران بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی توثیق مجھے نہیں مل سکی۔ آئیے ہم اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے اسے ہم مختصر طور پر واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ رسالہ القشیریہ کا ترجمہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 399-400 پر یہ واقعہ موجود ہے، تفصیلاً موجود ہے، مختصر طور پر میں بیان کر دوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سفر کی غرض سے نکلا، راستے میں اسے ایک شخص یعنی ایک ڈاکو ملا اور اس نے لوٹنے کا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے بھی بہت منت سماجت کی، آخر میں اس نے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور اس نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی، یا ودودو یا ودودو یا ذل عرش المجید، تفصیلی دعا ہے۔ یہ اس نے دعا مانگی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سوار نمودار ہوا، اس نے آ کر اس ڈاکو کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ رسالہ القشیریہ میں موجود ہے، دیکھیے اسی سے ملتا جلتا۔ اب یہ تو ایک سند میں نے بیان کی رسالہ القشیریہ سے، جس میں میں نے کہا کہ موسیٰ بن حجاج کی توثیق مجھے نہیں مل سکی۔ اب آئیے ہم اس کی کئی سندیں پیش کریں گے، ایک دوسری سند بھی ہم پیش کرتے ہیں دوسری سند سے۔ یہ ہے حواتف الجنان ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات جن کی 281 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر سند کے ساتھ ایک دوسری سند سے واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور انہی کی دوسری جو کتاب ہے مجاب الدعوہ، یہ موسوعہ ابن ابی الدنیا، جسی میں ایک رسالہ یہ بھی ہے مجاب الدعوہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243-244 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے، سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اب اس سند میں پریشانی ایک یہ ہے کہ اس میں ایک الکلبی راوی ہے، جسے جو ہے یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں الکلبی سے مراد، اور باقاعدہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ نے صراحت کر دی ہے کہ یہ صاحب تفسیر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابو جناب کلبی مراد ہیں، جو کہ مدلس ہیں اور یہاں ان سے روایت کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ روایت کیا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ لیکن رسالہ القشیریہ کے سپورٹ میں نے اس کو پیش کیا، اس کی سند کے سپورٹ میں۔ اس میں بھی جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی طرح کا واقعہ، بس اتنا اضافہ ہے کہ یہ ابو معلق صحابی تھے، یعنی جن کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ابو معلق جو ہے صحابی تھے۔ یعنی رسالہ القشیریہ میں تو تعین نہیں ہے، لیکن ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں باقاعدہ تذکرہ ابو معلق صحابی کا، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب
کچھ اور حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ابھی اور بھی ہم سند پیش کریں گے۔ تیسرا حوالہ المستغیثین باللہ، ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 578 ہجری میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر انہوں نے بھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چوتھا حوالہ اسد الغابہ، ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 630 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 289 پر انہوں نے اب ایک اور سند سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے یعنی اس واقعے کی ایک اور سند بیان کی ہے، لیکن یہاں پہ سند تو الگ ہے، لیکن یہاں پہ بھی الکلبی ایک راوی ہے، اور جسے ابو جناب الکلبی ہیں، جن کے اوپر جو ہے تدلیس کا الزام ہے، جس کی بنیاد پر روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور طرق بھی بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں پانچواں حوالہ الداء والدواء، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 751 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ چھٹا حوالہ کرامات اولیاء، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 418 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 166 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ساتواں حوالہ العدہ للکرب، ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 463 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 پر سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آٹھواں حوالہ الجزء العشرون من المشیخۃ البغدادیہ، ابو طاہر سلافی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 576 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نواں حوالہ الترغیب فی الدعاء، عبد الغنی بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، وفات 600 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 10واں حوالہ الاصابہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 852 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 314 پر انہوں نے بھی، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ مجاب الدعوہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ کی کتاب سے نقل کیا ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اسی سے ملتا جلتا وہ ابو موسیٰ مدینی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب الوظائف ہے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے۔ اب آتے ہیں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، 11واں حوالہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کتاب الاستیعاب، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 547 پر انہوں نے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، لیکن سند میں انقطاع ہے، یعنی اسی طرح کا واقعہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح الروض العنف، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 581 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133 پر یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے رسالہ الکشریہ کا حوالہ پیش کیا، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند سے بیان کیا، اسی طرح ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند بیان کی ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ یہ کچھ حوالے جات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ کسی نے ابو معلق صحابی کے حوالے سے جو ہے تذکرہ کیا ہے، اور کسی نے انس بن مالک رضی اللہ، رسالہ الکشریہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ہے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے اگلے اعتراض کی طرف۔ غیر مقلد عالم اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا۔ انہوں نے مکہ میں کافروں کے ہاتھوں سولی پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ آگے اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصحاب رسول کو ان صوفیوں کی نسبت قرآن پاک زیادہ یاد تھا اور اسے بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، مگر ان کے لیے کبھی کوئی ایسا سوار ظاہر نہیں ہوا۔ ہم جواباً عرض کریں گے کہ غیر مقلدین ایک باطل اصول بناتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں۔
اب انہوں نے ایک باطل اصول بنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جو کرامت ظاہر ہوگی ہم اس کو لیں گے، باقی سے نہیں لیں گے، یا اللہ تعالیٰ صرف صحابہ کے ساتھ کرامات دکھائے گا، باقی کسی کے ساتھ نہیں دکھائے گا، ایسا کوئی اصول و ضابطہ تو ہے نہیں. تو یہ ایک آپ نے باطل اصول بنا رکھا ہے. دوسری بات، ایک باطل اصول یہ بنا رکھا ہے کہ کرامت جو ہے بڑے سے ظاہر ہوگی، چھوٹے ظاہر نہیں ہوگی. یہ بھی جو ہے آپ نے ایک باطل اصول بنا رکھا ہے. یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا بخاری سے، ہم انشاءاللہ اسی سے جواب دیتے. اگر آپ پورا واقعہ بیان کر دیتے تو پھر کوئی اشکال باقی نہ رہتا. یہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ بخاری میں جو موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 حدیث نمبر 3989، اسی واقعے میں موجود ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید تھے، مکہ میں انگور میوہ پائے نہیں جا رہے تھے اور قید کی حالت میں زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کرامتاً خرق عادت کے طور پر قید کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا تھا انگور. باقاعدہ بخاری میں موجود ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بڑے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بڑے تو حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے واقعات بہت سے موجود ہیں کتابوں میں. بھوک لگی تو مسجد پہنچ گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بحال ہو رہی ہیں، حضرت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بحال ہو رہے ہیں. اب آئیے میں ایک واقعہ پیش کر دوں کہ قید کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود رہیں شیب ابی طالب میں، اور بھوک سے برا حال، اور ایسا حال کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی وہاں تو انگور ان کو نہیں ملا، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ملا. تو اب یہ کوئی آدمی کہتے کہ نہیں، یہ بخاری کی جو کرامت ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ بڑوں سے تو ظاہر نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ ان کو تو انگور ملا نہیں. تو کوئی بھی اس طرح اعتراض کر سکتا ہے اور یہ کہہ دے گا کہ بھئی ہم اس کرامت کو نہیں مانتے. تو یہ جو باطل اصول آپ نے بنا رکھا ہے، اس اصول پر تو کسی بھی کرامت کو اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ بھئی فلاں سے نہیں ہوا تو فلاں سے کیوں ہوا، فلاں سے. کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظاہر کرتا ہے. ابھی کوئی اصول نہیں ہے کہ بڑے پر ظاہر ہوگا اور چھوٹے پر ظاہر نہیں ہوگا، ایسا کوئی اصول ضابطہ نہیں. تو یہ ضد و تعصب کی بنیاد پر صرف فضائل اعمال کے ساتھ اعتراض ہے، ورنہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ بھئی ان کے گھر والوں نے خود صحیح منتخب واقعات میں یہی واقعہ موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے، باقاعدہ بڑے بڑے محققین موجود ہیں جو اس کی تخریج و تحقیق کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر بہت سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ پیش کیا جس میں اس طرح کا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضد و تعصب سے بچائے. آمین ثم آمین.